الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آج ہم کسی کو نقصان پہنچانا یا اگر کسی نے آپ کا نقصان لیا ہے انتقاماً اس کا بدلہ لینا، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی اور مختصر سی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ سنن ابن ماجہ کی یہ 2340 نمبر حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نہ نقصان پہنچاؤ نہ کسی سے انتقاماً اس نقصان کا بدلہ لو۔ ضرر جو ہے یہ نفع کی ضد ہے اور اس کا معنی ہے کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانا، اور مطلقاً کسی کا کوئی نقصان نہ کرنا، لا ضرر، اس کو نہ نقصان پہنچانا، اور ولا ضرار، کسی کو انتقاماً ضرر نہ پہنچانا، انتقاماً کسی سے بدلہ لینا اور اس میں نقصان پہنچانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام میں حسن معاشرت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو، یہ مسلمان ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی 10 نمبر حدیث ہے۔ محترم بھائیو، غور کرو اس حدیث پر، کون مسلمان ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیا ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے ہمارے ارد گرد کے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے ہمسائے محفوظ ہیں آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے؟ کیا آپ کے دوست، کیا آپ جن کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی زبان سے صحابہ تک محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ، علماء حق محفوظ نہیں، تو عام لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یعنی جو بندہ جس کی اتنی جرت ہے کہ علماء حق کے خلاف بد زبانی کرتا ہے اور صحابہ جیسی عظیم شخصیات جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیے، جن سے راضی اللہ دنیا میں ہو گیا، اور اس راضی ہونے کو اللہ نے قرآن کا حصہ اور جز بنا دیا، آج بہت سارے لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد کرے، جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ تو جو بندہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، حقیقت میں نقصان پہنچا نہیں سکتا بلکہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن ایک جرت اس کے اندر، اس کی ہمت، اور پورے معاشرے کو خراب کرنا اور مسلمانوں کو اور عام سیدھے سادے لوگوں کو صحابہ کے خلاف ابھارنا، یہ بہت بڑی جرت اور منافقت اور دین سے دوری اور دین سے باہر نکلنے والا کام ہے جو کئی لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی شخصیتوں کے بارے میں وہ کر رہا ہے، تو عام مسلمان کیسے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو جب کوئی عام مسلمان آپ کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں، تو پھر آپ اپنے اسلام کی فکر کریں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، یعنی وہ کسی کو دکھ، تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی 6016 نمبر حدیث ہے، فرمایا قسم ہے اللہ کی وہ شخص ایماندار نہیں جس کے ہمسائے اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہوں، وہ ایماندار نہیں، قسم اٹھائی، اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی اس مفہوم کو باختلاف
یوں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں، اور اگر کسی نے ضرر پہنچایا ہو تو اس کے بدلے میں بھی ضرر نہیں پہنچانا چاہیے۔ مسلمانوں کو دوسرے پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ زیادتی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ دشمنان دین کے ساتھ جہاد اور قتال کے موقعوں پر بھی انہی اصولوں کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی ان کافروں کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو بندہ زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں۔ لا يحب المعتدین۔ اور سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسائے، یعنی ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے تم زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یہ دین، یہ قرآن ہمیں اصول بتا رہا ہے، اور یہ آج اصول ہمیں کوسوں دور بھی نظر نہیں آتا کہ ہم زیادتی کرنے سے بچ جائیں۔ ہاں، وہ بندہ زیادتی نہیں کرتا جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور جس کا ہاتھ پہنچتا ہے، جس کا ہاتھ ہماری زبان میں کہتے ہیں لمبا ہے، بہت دور تک جاتا ہے، جس کا اثر و رسوخ ہے، پیسے والا آدمی ہے، یا وہ سیاسی پارٹیوں سے جڑا ہے، اس کی دور تک دنیاوی لحاظ سے پہنچ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے کوئی بات کریں یا اس کے خلاف بات کریں یا اس کو کوئی ایسا لفظ پکار بیٹھیں جو اس کی گستاخی کا سبب اور مرتکب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچ جائیں اس کی زیادتی سے۔ اور یہ ہمیں دین کیا حکم دے رہا ہے؟ نہیں، زیادتی نہیں کرنی۔ اور اگر کسی نے زیادتی کی ہو تو انسان معاف کرنے کی بجائے بدلہ لینے پر ہی مصر ہو تو اسے اسی قدر بدلہ لینے کا حق ہے جس قدر اس فریق مخالف نے زیادتی کی ہو۔ یعنی دین کہہ رہا ہے اگر اس نے زیادتی کی ہے تب بھی اسے معاف کر دو۔ یعنی اگر آپ کی ضد ہے نہیں میں نے بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنی اس نے زیادتی کی ہے، بس دیٹس آل۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی 194 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى، اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے۔ ایک دفعہ کچھ یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کی بجائے یہ لام السلام والا کاٹ دیتے، حذف کر دیتے، کھا جاتے، اور السلام کی بجائے السام کہتے۔ السلام علیکم کی بجائے کیا کہتے؟ السلام علیکم۔ اور یہ بد دعا کا کلمہ ہے، اور اس کا معنی ہے تم پر موت آئے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، یعنی تم خیر سے رہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو غضبناک ہو گئیں، اور جواباً کہا علیکم السلام واللعنہ، تم ہم پر موت کی بد دعا کرتے ہو، ہم پر نہیں بلکہ تم پر موت آئے اور لعنت ہو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت آئے، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زیادتی سنی
جو ہوتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ کلمات ان کے برے کلمات کے جواب میں کہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو روک دیا اور تنبیہ فرمائی، فرمایا ماہ یا عائشہ فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش۔ صحیح مسلم کی 2165 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا عائشہ ایسے بالکل نہ کہو، اللہ تعالیٰ بد کلامی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ جو زیادتی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے السلام علیکم کہا تو تم السلام علیکم کہہ سکتی ہو، بس اتنا جواب دے سکتی ہو، اور ہماری دعا ان کے حق میں مقبول ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم جو دعا کریں گے یا ان کے خلاف یہ بد دعائیہ کلمہ ان کو واپس لوٹائیں گے تو وہ ہماری طرف سے اللہ قبول فرمائے گا، اور جو انہوں نے ہمیں بد دعا دیا وہ تو اللہ قبول نہیں نہ کرے گا، اور قبول ہوگی نہیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے، یہاں پر کچھ مثالیں بھی دیکھیں، بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے، کسی زیادتی یا کسی کمی کی وجہ سے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں، اسے نہ تو بیوی کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں، مابین لٹکا کے رکھا ہے، معلقۃ بین السماء والارض، زمین اور آسمان میں جیسے کسی کو لٹکایا ہو ایسے لٹکا کے رکھتے ہیں، نہ بیوی کی حیثیت اور نہ ہی اس کو طلاق دیتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائے اور دوسری جگہ شادی کر لے، عزت سے زندگی گزارے۔ تو یہ جو طریقہ بعض مردوں نے اپنایا ہے یا اپناتے ہوں گے، یہ قرآن کی احکامات اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت میں فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، پس تم انہیں صحیح طور پر بساؤ یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دو، انہیں ضرر اور نقصان پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے پابند نہ رکھو۔ اسی طرح کسی کی وفات کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کرتے وقت کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی خاطر اس کے مقررہ حصے میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 12 نمبر آیت میں فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، میت کی جائیداد اس کی وصیت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی جو اس کے حصے کا مال جتنا بنتا ہے، جو حقدار ہوں، جو اس کی وراثت کے حقدار ہیں، ان کو اتنا حصہ دیا جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر مرنے والے نے کوئی خلاف شرع وصیت کر دی ہو یا وہ عمدن کسی وارث کے حصے میں اور اس کے حق میں کمی کرنے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر وصیت کر جائے تو یہ ناجائز ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضار اضرہ اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ۔ یہ سنن ابو داؤد کی 3635 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے کہ جو شخص کسی کو ضرر اور نقصان پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا، والعیاذ باللہ۔ کتنی بڑی بات، یعنی اگر آپ کسی کو آسانی دیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا، اور اگر آپ کسی کا نقصان کریں گے تو اللہ آپ کا نقصان کرے گا، اور اللہ آپ کے لیے وہ جگہ تنگ کر دے گا، مشکلات آپ کو پیش آئیں گی۔ تو ضرر اور ضرار کی حرمت کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں ایک اسلامی اصول بیان کیا گیا ہے جس سے بہت سارے مسائل استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا نقصان نہ پہنچائیں، اور میں اپنی اس زندگی کا جو ابھی تک میں نے گزاری، اس کا ایک تجربہ جو میں نے محسوس کیا، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اور میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوست و احباب کو جو میرے بہت قریبی ہیں ان کو بھی خصوصی وصیت کرتا ہوں، اگر وہ میرا یہ بیان سن رہے ہیں، اور جو میرا حلقہ احباب ہے، جو میرے دروس سنتے ہیں، میرے لیکچر سنتے ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر
یہ اپنا تجربہ بتانے جا رہا ہوں، اور عام مسلمانوں کو بھی، آپ اگر اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو کبھی کسی کا برا مت سوچیں۔ میں پھر دہراؤں، اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی برا نہ ہو، میرا کوئی نقصان نہ ہو، میں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسوں، تو پھر کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، بری پلاننگ نہ کریں، اس کو مسائل میں نہ الجھائیں، اس کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ ان مشکلات سے پھر بچے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی سے زبان درازی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی، سگے بھائی بعض دفعہ کسی بات پر لڑ پڑتے ہیں، بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں، بہت قریبی دوست لڑ پڑتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں بہت بنی ہوئی تھی لیکن کسی وجہ سے شک آ گیا، لڑائی آ گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پریشانیاں تلاش کر کے اس کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اس کے سامنے گڑھے کھودتے ہیں تاکہ وہ مشکل میں، پریشانی میں پھنسے۔ تو یاد رکھیں، جو گڑھا آپ نے کسی کے لیے کھودا ہے وہ گرے نہ گرے، آپ ضرور اس میں گریں گے۔ جو پریشانی آپ نے کسی کے لیے تیار کی ہے، وہ اس پریشانی میں پھنسے نہ پھنسے، آپ ضرور کسی نہ ایک دن پھنس جائیں گے۔ اس لیے میں اپنا مشورہ، اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ باقی جو زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیاں وہ تو آنی ہیں، وہ تو تقدیر میں لکھی ہیں، وہ تو ہو کر رہنا ہے، اور ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہا کریں۔ دعائے قنوت جو آپ پڑھتے ہیں، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، یہ دھیان سے، توجہ سے اس معنی پر غور کیا کریں دعائے قنوت پڑھتے وقت، کہ اللہ جو تو نے میرے لیے برے فیصلے کر رکھے ہیں ان سے مجھے بچا لے، یعنی جو قسمت میں، اللہ تو ان سے بھی مجھے بچا لے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کون سی بڑی پریشانیاں آنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار نہ ہوا کریں، صبر کیا کریں، اس صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی، اور اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنا غصہ ختم کر دیتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں۔ ویسے بن جائیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہو جائیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہو جائیں۔ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔